20 کروڑ تک میں نے اس قوم کے سامنے رکھا ہے کہ خدا کے لیے مجھے اس مارشالہ سے نکالو، مگر یہ لوگ ہمیں نہیں نکالتا۔ اس ملک میں میں نے ہر جنگ اپنا جنگ سمجھ کر لڑا ہے، مگر آج میرا اس قوم کے اوپر جو میں قبائلی جنگ کا شکار ہوں، قومی جنگ کا شکار ہوں، خدا کا خوف کرے۔ میرے وطن کہاں سوئے ہوئے، میرے ادارے کہاں ہیں، میرے اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ افغانستان میں ہمارا قبیلہ آباد ہے، وہ بھی دہشت گرد ہے۔ جو باہر بیٹھا ہوا افغانستان میں وہ اس ریاست کا وفادار بنے، جو پاکستان میں بیٹھا ہوا پاکستان کا وفادار۔ اس ملک میں ہر صحافی کو پتہ ہے جو آخری قوم میں آخری بنیاد پہ لے کر گئے وہ کام استعمال خیر ہے۔ جو ہمیں ٹریکٹر والے کہتے ہیں، کوئی ٹرالی والے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دہشت گرد ہے، کوئی کہتا ہے یہ پابندہ ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ میرا قوم کے اندر تعلیم نہیں تھا۔ سب سے پہلے بنیاد تعلیم کس بنیاد پر نہیں تھا؟ ہمارا 5 تحصیل اس وطن میں، 5 تحصیل 165 کلومیٹر کے 175 کلومیٹر لگ بھگ بارڈر اس کام کہ ایک بھی یہ قبیلہ آباد ہے، اس پار بھی یہ قبیلہ آباد ہے۔ یوگ ڈویژن متعلق ہمارا 5 تحصیلیں ہیں، ایک تحصیل میں ہمیں نہیں ملا ہے 75 سالوں میں، 77 سالوں میں۔ کیوں؟ کہتا ہے اسکول میں شعور نہیں ہے، یہ بے تعلیم قوم ہے، ان سے جو لے جانا لے کے جائے۔ یہاں تک کہ آج اس قوم کے ساتھ 13 زمینوں کی بنیاد پر جو میں استعمال خیل قوم کو نشانہ بنا رہا تھا، کس بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتا ہے تقریباً 2 سال سے لگے ہوئے 17,000 شناختیں بلاک ہو چکی ہیں۔ کس کا بلاک ہو چکی ہے؟ جن کا باپ دادا 200 سال سے شوق میں دفن ہے۔ خدا کا خوف کرے۔ یہ وطن لا الہ الا اللہ پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ پر ہم ایک ہوئے تو پاکستان وجود میں آیا۔ یہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ اس کو کہتا ہے، اور ہم اس کو تسلیم کرتا ہے کہ مضبوط قلعہ ہے، اس میں شک نہیں۔ مگر ہمیں جب 1948 میں کشمیر کے اوپر ضرب تھا، 1948 میں ساتھی حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، جب 1948 میں کشمیر کا جنگ تھا، یہ قبائل جو آج یہ یوگ کا مخصص کو کہتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، ان قبائلوں نے قرآن اٹھایا، فوج کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹو، میرے جانے میرا جنگ ہے، آپ کو توڑنے میں کشمیر دیا ہے۔ 1965 میں جنرل ایوب خان صاحب کی قیادت میں ہم نے مادری کا مدری حاصل کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس موبائل میں موجود ہے، میں کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس ملک میں نے مادری کا مدری حاصل کی، اس ملک میں میں نے ہر جنگ اپنا جنگ سمجھ کر لڑا ہے، مگر آج میرا اس قوم کے اوپر جو میں قبائلی جنگ کا شکار ہوں، قومی جنگ کا شکار ہوں، خدا کا خوف کرے۔ میرے وطن کہاں سوئے ہوئے، میرے ادارے کہاں ہیں، میرے اسٹیبلشمنٹ کہاں ہے؟ 75 سالوں سے یوگ کے اندر سلیمان خیل قبائل کے اوپر مارشالہ لگا ہوا ہے، قومی مارشالہ، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، مسلمان ہے تم لوگ، اس مارشالہ سے کون ہمیں نکالے؟ یہ قوم کا فریاد، اگر میں تھوڑا بھی جذباتی فریاد کروں گا آپ لوگ سے رونا دیکھیں گے ادھر، یہ یہاں تک تکا ہوا قوم ہے۔ مگر آج جس کسی کو آپ اپنے گھر سے نکالیں گے وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو موت صحیح ہے۔ اگر ہم پھر بھی ہمیں ہمارا حقوق نہیں ملا، پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہماری ادارے اجازت دیتا ہے کہ جس طرح قبائل ہم سے زبردستی ہمارا حق لیا ہوا ہے، ہم نے اس طرح اپنے زبردستی اپنے حق کو وصول کریں۔ یہ اجازت دینے کے لیے ہمارا ملک تیار ہے۔ کل اگر ہم اپنے آپ خود کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہی ہمارا ملک، یہی ہمارا اسٹیبلشمنٹ، یہی ہمارے ادارے، یہی ہمارا پاک فوج، یہ سب کہیں گے کہ یہ قوم جنگ میں ناجائز کر رہا ہے۔ مگر 75 سالوں سے میرے اوپر یہ جنگ مسلط تھا، میں نے یہ کہا افغانستان کے ساتھ جنگ خاموش ہو جاؤ خیر ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ چل رہا خاموش ہو جاؤ خیر ہے۔ نواز شریف مر گیا، زمانی مر گیا، اس چیزوں میں ہم نے وقت گزارا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ بھائی ہمارا حقوق دے۔ ابھی میں یہ پورا پاکستان سے پوچھ رہا ہوں، مدرے سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اس قوم کو اجازت دے رہے ہیں کہ اپنا حق وصول نہیں کرے، آپ ان کو جوڑے؟ بلاک کون کرے گا؟ شناخت کا نظرہ کر رہے ہیں۔ مگر میں جس وقت بلوچستان میں کمیٹی بننا چاہیے، میں پورا قوم کو، میرا 5 تحصیل ہے اس صوبے کے اندر، 5 تحصیل سے مجھے ایک تحصیل آج تک ایک سکول مجھے منظور ہوا ہے بلوچستان حکومت سے۔ میرا پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو پڑا ہوا ہے،
مندوخیل قوم کو کچھ لوگ کہتا ہے کہ ہم مریں گے اس اسکول کو چلنے نہیں دیں گے. کیوں؟ ہم نے تو یاد کیا کہ ہم دشمن کو بچوں کو بھی پڑھانا ہے. مگر مندوخیل کام اگر آپ ہمیں دشمن اس قوم کو سمجھتے ہیں تو ہم پڑھنے کا حق دے دیں. تصدیق آپ لے کر گئے زمین پہ آپ قابض ہو, ہر سسٹم پہ آگ بیٹھا ہوا ہے. کوئی ہمارا قبیلے کا آ جاتا ہے جو میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی نادرے پہ جاتا ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, کوئی مسئلہ خیر چار پر چار تم پاؤں ہے. خدا کا خوف کرے ایسا نہیں پتھروں کا بارش ہو جائے اس جوڑ ڈویژن کے اندر. ساتھیہ حضرات اس رب کا سوال لے کر آئے اس پریس کلب کا. ہمارے اس آواز بنے آپ لوگ, ہمارے اس کار خیر میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں. میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. اس قوم کے اندر صرف روح بچا ہوا ہے, صرف اس کا اپنا جو ناموس کہتا ہے بی بی یا بہن یا ماں, لا الہ محمد رسول اللہ بھی ہمارا محفوظ نہیں. یہ قوم آج اس بنیاد پہ آپ پیچھے ارد گرد دیکھیں سب چیزوں سے. جب طالب کا میرا بنیاد بند تو میں کیا کروں؟ میرا قبیلہ کوچی قبیلہ تھا اپنے موزی کے لیے, یا ہمارے علاقے تو جو بھی تو سارا علاقے تھے پنجاب میں ہر ضلع میرا قبیلہ آباد ہے. سندھ کا ہر ضلع میں, کشمیر تک, پاکستان کا ایسا تحصیل ہوا میرا قبیلہ آباد نہیں ہو. میرا موت جائز ہے قوم کے لیے, مگر میں اپنا روزی کے لیے گیا ہوں, میں اپنے بچے کی تعریف کے لیے گیا ہوں, کیونکہ میرا تحصیل ضلع کے مسجد کے اندر دے رہا تھا سب کچھ بند ہے. تو یہ کون ہے میرا جو ڈویژن ہمارے اس قبیلے کا راستے کون ہے؟ ہم کسی کی اگر زندگی پر پریس کانفرنس کیا ہمارا خون مار دے اس کو, مگر خدا کے لیے ہر نجیب صاحب, عاصم منیر صاحب, حافظ القرآن ہو, اس وطن کا ہمارا ایک امید ہے, ایک امید ابھی بچا ہوا ہے. ابھی کچھ وقت پہلے ہمارا کوئی چرکا تھا, سرفراز بخشی صاحب آیا تھا تو کچھ باتیں سمخیر قبائل نے کی, کچھ باتیں مندوخیل قبائل نے کی. سرفراز صاحب کہتا ہے چھوڑ اس کو تب پکڑے 200 کا مسائل ہے, کوئی مسائل ہے, ہم دوسرا پوائنٹ کے لیے آیا ہوا ہے. خدا کا خوف کرو سرفراز صاحب, ایک ایک بچے نے آپ کو ووٹ دیا ہوا ہے, آپ ہمارے صوبے کے مالک ہو. اگر ہمیں اس بلوچستان ڈویژن میں جو متعلق ہمارے اس قبیلے کا راستہ نہ کھولا گیا تو دوسرا پریس کانفرنس ہمارا کراچی میں ہوگا. پیپلز پارٹی کے گھر میں گرم مجبور ہے, گرم کے پکے میں کریں گے. اس کے بعد ہم اسلام آباد میں ہمارا خیری پریس کانفرنس ہوگا. مگر ساتھیہ حضرات ہر چیز ہم لوگوں نے جن دنیا تک سے ہر لیول تک کیا, مگر خدا کے لیے اس کار خیر میں آپ لوگ ہمارا حصہ بنے. ہمارا آواز کو پھیلاؤ, سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ جو میں نے باتیں کی بہت سارے باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. میرے شرح متبرین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہر قبیلے کا, ہر تنظیم کا ایک ایک وجدار, 2 5 5 وجدار, کیونکہ یہ قبیلہ مجبور ہوا ہے. اس قبیلے نے ایک ہونے کا عائد کیا ہے. مگر میں کہتا ہوں خدا نہ خاصہ میرا قبیلہ کبھی اس راستے پہ نہیں جائے جو ہمارا تاریخ اور سب اور ہمارا جو سب اچھائی بہادری تھے وہ ختم ہو جائے. مگر وہ چکلا کا ہمارے ساتھ جو ہے تضاد ہے, قومیت کا تضاد ہے. ہمیں جو زبان دیا تو اللہ نے دیا, ہمیں جو ثقافت دیا تو اللہ نے دیا. ہر گھر پہ ہم یہ قوم استعمال ہوا ہے, ہر پارٹی کے وجود پر, مگر آج تک ان کو اپنا حقوق نہیں ملا ہے. کیونکہ کہتا ہے جو بڑے سارے گورنر ان کا ہے, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سربراہ ان کا ہے, پلانا ادارے سارے ادارے اس نے جواب میں کور کیا. میں پھر بھی ایک مسلمان ہونے کے اثر میں, قبائل ہونے کے اثر میں لا الہ محمد رسول اللہ کا میرے ساتھ زبان زیادتی کرے, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میں ہر جگہ ہر گلی میں ہر دروازہ تک ٹکا ہوگا. میں ظالم کو شکر کو نہیں, میں اس طرح کو نہیں کہ میں بتانے اور خدا نہ خاصہ میں وہ قوم جو 75 سال سے اس ملک میں ہمارا ریکارڈ موجود ہے. پاکستان چیک کرے ہمارا ریکارڈ دہشت گرد ہے. کیا افغانستان میں بھی ہمارا قبیلہ آباد ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. جو باہر بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں وہ اس ریاست کا وفادار بنے, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ پاکستان کا وفادار ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو ساتھ حضرات ایک خیر پوائنٹ میں اس میں شیئر کروں گا, اس کے بعد میں جو سوالات ہوگا بالکل حاضر ہیں, اور دوست صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے. ساتھ حضرات ابھی ہمیں ایک روڈ ملا ہے جوب سے گلکچ, صحیح جوب سے گلکچ روڈ ملا ہے. گورنمنٹ نے اس کا تعمیر کیا, بھائی روڈ بنے گا جوب سے گلکچ تک. یہ جوب آیا ہے سمبازو تک. جب مندوخیل نے دیکھا کہ ہمارے ادھر ختم ہو رہا ہے, اس کو بلاک کیا ادھر.
روڈ تک ہمیں نہیں چھوڑ رہے ہمارے علاقے میں. جو ہمارا ڈلیوری کیسز ہوتا ہے یہ کام بیٹھا ہوا ہے, کام کا خدا کی قسم 100 میں سے 30% ہمارا کیسز اس پہ ہوا ہے کہ وہ وہاں سے گھر سے روانہ کر دیتا ہے. جب وہ کڈو میں ادھر گاڑی پساؤ ادھر پساؤ, جب وہ شہر تک آتا ہے وہ جو ہے فارغ ہو جاتا ہے. بالکل ہم دیوار کے ساتھ کھڑا ہے. خدا کا خوف کرے ملک, قرآن کا خوف کرے, مسلمانی کا خوف کرے, قبائلیت کا خوف کرے, اس چیز کا لحاظ کرے کہ ہم نے ہر جنگ کو اپنا جنگ سمجھا ہے, چاہے وہ پاکستان کا جنگ ہو, چاہے وہ فوج کا جنگ ہو, چاہے وہ قوموں کا جنگ ہو, ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ سب اول میں کھڑے ہوئے. مگر آج جو اس کام کے اوپر آیا ہوا ہے اس کو کون نکالے؟ ہم چیف صاحب آپ ہمارا اول اور آخری امید ہو. اگر ہمارا اس مطالبے میں اگر ہمارا بنیادی جو ہمارا حقوق ہے یہ اس قوم کو نہ دیا گیا تو انشاءاللہ ہمارا اگلا وقت اسلام آباد میں ہوگا. اور آپ چیف صاحب یہ قوم کے ساتھ سامنے تمام قوم کے بیچ میں بیٹھ کر قوم کے خادر کے اثر سے بولتا ہوں, خدا کی قسم میں چچکیوں کی بیٹھ کے سامنے میں بیٹھوں گا. میں تنگ آ چکا ہوں, کیا کروں میں؟ آپ اجازت دو جو میں ساتھ سرا میں خود اپنا حق لوں گا. مگر اگر جب سارے راستے میرا بند دیوار پہ ہم کھڑا ہے تو پھر ہم ایک ہمارا اس وقت ملک میں ہوا آرمی چیف ہے, کسی سے ہم توقع نہیں رکھ, کس سے رکھے, بلوچ سے رکھے, کس سے رکھے, ہمارا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ آپ بلوچ سے خدا کا خوف کریں, آپ مندوخیل کو بھی بلاؤ, سیماخیل کو بھی بلاؤ, بٹھاؤ دونوں کا, ایک ٹیبل پہ ایک کو بٹھاؤ, ایک ٹیبل دوسرے کو, ثبوت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ بات کریں. آپ کہتا نہیں ہے 200 سال کا معاملہ ہے, جاؤ خود نپٹاؤ. کس کے پاس میں جاؤ؟ شہباز شریف کے پاس جاؤں؟ وہ ہمارا مسئلہ سفرات پکچر نہیں کرے, شہباز شریف پر ہمارا مسئلہ سے یاد کریں گے. پھر ہم مجبور ہیں, ہم اپنا آرمی پاک آرمی سے مطالبات کریں گے. اور پاک آرمی ہمارا خیری امید ہے, ہمارا یہ بیرغ ہے, یہ دیکھ رہے قوم, ہم کسی بیرغ کے نیچے نہیں ہیں, نہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کو تعلق ہے. ان کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں, ان کو لوگ پونکا سمجھتے ہیں, ان کو لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں. یہ ان پڑھ ہے جو اس نے اپنا بیرغ سر پہ لگایا ہوا ہے. کیا جو پڑھے لکھا ہے اس میں یہ ضرورت ہے؟ یہ بیرغ ہمارا قومی بیرغ بھی ہے, ہمارا وطن کا بیرغ بھی ہے, اس دیری کا بیرغ بھی ہے, وہ بیرغ میں لگا ہوا ہے. اگر اس بیرغ کے نیچے ہم کس سے توقعات میں ایک قوم کے قبائل سے ہم نے فریاد کیا, محمد خان اچکزئی, نواب ایاز صاحب, 20 کروڑ روپے میرا برمتا پڑا ہوا ہے. برمتا کو کیا کہتا ہے؟ میں ابھی ادھر 20 کروڑ روپے رکھ لوں کہ یہ میرا 20 کروڑ روپے رکھا ہوا ہے, اگر میں غلط تو میں پیسے نہیں لوں گا. آج بھی اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ, میں پر بعد میں دوں گا. 20 کروڑ روپے آج بھی پشتونخوا پارٹی کے کیا نام تھا, لیاقت آغا کے پاس پڑا ہوا ہے. بینک اکاؤنٹ میں رسید دے دو. 20 کروڑ روپے تک میں نے اس قوم کے سامنے رکھا ہے کہ خدا کے لیے مجھے اس مارشالہ سے نکالو, مگر یہ لوگ ہمیں نہیں نکالتا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں. سر بات اس طرح ہے, اگر ہمیں 100 میں سے 1% بھی یقین ہو جائے, یقین یعنی کہ اس جرگے کے تصرف مجھے میرا حق ملے گا, یا یہ جرگہ ایمان کے بنا پر میرا فیصلہ کریں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمانوں, میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہر حقوق دینے کے لیے میں تیار ہوں. مجھے 1% بھائی سب ملے ہوئے, خدا کا خوف کرے, یہ نہیں چھوڑا, اس بنیاد پر نہیں چھوڑا کہ ہمارا یہ جرگہ ہے. بنیاد ان کا یہ ہے, میں ذرا بر والا نہیں ہوں. میں جب لڑ میں بھی آباد ہوں وفادار ہوں, جو بن میں بھی آباد ہوں وفادار ہوں. ریاست کے خلاف ہم نے ہمارا خون میں نہیں ہے. قرآن نہیں لکھا ہوگا آپ جس ریاست میں امریکہ میں ملے رہے آپ اس ریاست کا پابند ہوں. مگر ہم ایک روڈ تک میں کہتا ہوں, روڈ ہمارا نہیں چھوڑ رہے, اسکول نہیں چھوڑ رہے, پانی نہیں چھوڑ رہے, بجلی نہیں چھوڑ رہے, نیٹ ورک تو دور کی بات ہے. ایک بوری آٹا جو ہمارے علاقے میں پہنچ رہا ہے 7,000 روپے کا,